مذاکرات کی پیشکش اور دھمکی ایک ساتھ، علی امین گنڈاپور کا 90 دن میں آر یا پار کا اعلان۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا، بانی پی ٹی آئی تیار ہیں لیکن بات چیت صرف فیصلہ سازوں سے ہوگی، مینڈیٹ کے بغیر بننے والی حکومتوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے، ہماری گزارش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ علی امین گنڈاپور کے مولانا فضل الرحمان پر بھی تنقیدی وار، مولانا فضل الرحمان کو منافق آدمی قرار دے دیا، کہا کہ وہ ابھی بھی اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، کہا کہ میرے بھائی کے خلاف الیکشن جیت کر دکھائیں، مولانا فضل الرحمان نہ جیت سکے تو سیاست چھوڑ دیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے، مولانا تو خود فارم 47 سے جیت کر آئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی عمل میں نہیں آنا چاہتی، پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے ہیں تو اسپیکر کی میز پر لوٹنا ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی والے دن میں بڑھ کے مارتے ہیں، شام میں پچھلے دروازوں سے منتیں کرتے ہیں، کسی سے این آر او پر بات نہیں ہو سکتی، سیاسی جماعتوں کو اختلافات بالائے طاق رکھ کر متحد ہو کر سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے۔ بولے بھارتی پراکسیز بلوچستان میں پنجابیوں کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، کہا کہ یوپ میں مرنے والے پنجابی نہیں پاکستانی ہیں۔ مذاکرات تو جمہوری قوتوں سے ہی کرنے پڑیں گے، اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص بچاؤ بچاؤ کی تحریک چلا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ علی امین گنڈاپور مذاکرات کی بات پر ان سے بات کر رہے ہیں جن کو بیرکوں میں واپس جانے کا کہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط لکھنا این آر او مانگنے کے سوا کچھ نہیں، اگر علی امین گنڈاپور کلاشنکوف بندوقیں لے کر آئیں گے تو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ علی امین گنڈاپور احتجاج کی کال کے بعد اپنی حکومت کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور 3 میں ہے نہ 13 میں، کے پی حکومت ڈنڈے کے زور سے بنی ہے۔ جے یو آئی حافظ حمداللہ کا وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان پر شدید رد عمل، کہا صوبہ جل رہا ہے اور گنڈاپور لاؤ لشکر کے ساتھ پنجاب فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو فارم 47 کا بینیفیشری کہنے والے بتائیں، آپ کس کے این او سی پر وزیر اعلیٰ بنے ہیں؟ پنجاب سے پی ٹی آئی کی گندگی کا خاتمہ کیا، پنجاب جس سپیڈ سے ترقی کر رہا ہے، اگلے 4 سال میں پنجاب ہر چیز میں لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کا لکھنؤ میں تقریب سے خطاب، کہا کہ کے پی کے 12 سال سے کوئی سہولیات میسر نہیں ہیں، پاکستان پر مشکل وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اچھا وقت شروع ہو گیا ہے، بھارت کا خیال ہے کہ پانی روکنے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، پانی بند کرنے کا مطلب اعلان جنگ ہے، پاکستان ضرورت پڑنے پر بھارت کو منہ توڑ جواب دے گا۔ آج پاکستان پوری دنیا کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہے، پاکستان دنیا کے کسی کونے میں جاتے ہیں پاکستانیوں کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے قانون ہاتھ میں لیا تو گرفتاری ہوگی، پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا، تحریک چلانا سب کا حق ہے لیکن احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ سینٹ کا الیکشن ہمارے لیے ٹرائل ہے، سینٹ انتخاب کے بعد عدم اعتماد کے بارے میں سوچیں گے، کوشش ہوگی کے پی سے سینٹ کی 5 سیٹیں نکال لیں۔ سینٹ انتخابات، اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطوں میں تیزی، مولانا فضل الرحمان کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے ملاقات، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی موجود تھے، تینوں رہنماؤں کی سیاسی صورتحال اور ضم شدہ اضلاع کے معاملات پر بھی گفتگو، سینٹ انتخابات کے حوالے سے اپوزیشن کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال، ضم شدہ اضلاع میں بد امنی مسائل کے حل کے لیے قائم کمیٹی پر بھی تبادلہ خیال ہوا، وفاقی وزیر امیر مقام کی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات ہوئی، صوبے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی، اپوزیشن جماعتوں اور ارکان اسمبلی سے ہونے والے رابطوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ہماری جو میٹنگز ہیں وہ جاری ہیں، ابھی ہمارا کسی نقطے پہ نہ کوئی اس طرح کا اتفاق ہوا ہے، اسپیکر صاحب خود بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے اپنے سٹیک ہیں، 2 سیاسی پارٹیز ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ کرے کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے۔ اپوزیشن کے 26 ارکان کی معطلی کا معاملہ حل نہیں ہو سکا، حکومت اور اپوزیشن کی مذاکرات کا دوسرا دور بے نتیجہ ختم، اپوزیشن ارکان اچانک مذاکرات کے لیے اسمبلی پہنچے، مذاکراتی کمیٹی میں رانا شہباز، معین قریشی، علی امتیاز وڑائچ، اعجاز شفیع شامل۔ اپوزیشن لیڈر ولی احمد خان بھچر نے کہا کہ حکومتی وفد سے دوبارہ میٹنگ ہوگی،
ایک دو گھنٹے میں معاملات طے نہیں ہوتے ہیں، ابھی کافی کام باقی ہے، جو بھی اتفاق ہوگا سب کو بتائیں گے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ ہمیں امید ہے اپوزیشن اسمبلی کے وقار کو قائم رکھے گی، اپوزیشن اپنی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کرے گی، امید ہے جلد اس کا باوقار حل نکل آئے گا۔ ہمارا مقصد ڈی سیٹ کروانا نہیں ہے، اپوزیشن ارکان کو ڈیکورم کا پابند کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی کچھ چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں، اسمبلی کی عزت و وقار کو مجروح نہیں ہونا چاہیے، اس چیز پہ ہم نے ان سے بات کی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے کا الزام، پاکستان تحریک انصاف نے 5 ارکان کو پارٹی سے نکال دیا۔ پارٹی سے نکالے جانے والوں میں ظہور قریشی، عثمان علی، مبارک زیب، الیاس چودھری اور اورنگزیب کھچی شامل۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، اسحاق ڈار کا عالمی امن و سلامتی اور تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی سلامتی کونسل کے دورِ صدارت پر پروگرامز پر روشنی ڈالی۔ دونوں رہنماؤں کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ملاقات پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی مؤثر ادائیگی میں پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر آج چین جائیں گے، ایس سی او وزراء خارجہ کے کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس آج سے 16 جولائی تک ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں عالمی مسائل سمیت خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی پر بات ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے پاکستانی ہم منصب کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ آج زائرین اور بارڈر ایشوز پر منعقدہ سہ ملکی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ محسن نقوی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کریں گے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں اقتصادی استحکام کی رفتار حوصلہ افزا قرار دے دی۔ ایس ڈی پی آئی میں مالی اور زرعی پالیسی عالمی اداروں کے کردار بارے مکالمے میں پاکستان میں آئی ایم ایف نمائندہ ماہر بینکی کا اظہار خیال۔ کہا کہ پاکستان نے ای ایف ایف پروگرام کے تحت مضبوط کارکردگی دکھائی ہے۔ ساختی اصلاحات معیشت کی طویل المدتی پائیداری کے لیے ناگزیر ہیں۔ مئی 2025 کا پہلا جائزہ کامیابی سے مکمل ہونا ہم سنگ میل تھا۔ بیرونی چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام میں پیش رفت جاری ہے۔ ماہر بینکی کی ماحولیاتی اصلاحات میں پاکستان کی پیش رفت پر تعریف۔ حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان مذاکرات، تمام معاملات طے پا گئے۔ ذرائع کے مطابق شوگر ملز مالکان کے وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر سے مذاکرات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی۔ مذاکرات میں چینی کا ایکس مل ریٹ 165 روپے کرنے پر اتفاق۔ شوگر ملز مالکان ہر ماہ ایکس مل ریٹ میں 2 روپے اضافہ کر سکیں گے۔ صارف کو نئے ایکس مل ریٹ کا فائدہ سٹاک ختم ہونے کے بعد ہوگا۔ وفاقی حکومت سندھ کے سولر اور ونڈ پاور منصوبوں کی مخالفت بند کرے۔ سندھ کی متبادل توانائی کے منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل حنا میمن کا مطالبہ، کہا کہ سندھ کے پاس ملک کو توانائی بحران سے نکالنے کے لیے وافر وسائل موجود ہیں، مگر وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے باعث صوبے کی توانائی کے شعبے کی ترقی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اگر سندھ کو اس کے وسائل کے مطابق اختیار اور سہولیات فراہم کی جائیں تو توانائی کے شعبے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کا ایف سی کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ، 4 صوبوں اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں کام کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آرڈیننس لایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق فورس کا نام بدل کر فیڈرل کانسٹیبلی رکھا جائے گا۔ فیڈرل کانسٹیبلی کے قیام سے ملکی داخلی سلامتی اور امن و امان کے قیام میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، گھوٹکی میں 3 خواتین دریا میں ڈوب کر جاں بحق، تینوں خواتین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی موسلادھار بارش، لاہور کی فضاؤں پر بادلوں کا راج،
مختلف علاقوں میں بوندا باندی، ڈسکا میں چند منٹ کی بارش کے باعث ہر جانے پانی ہی پانی، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، بینک روڈ، کالج روڈ، وزیر آباد اور سرکولر روڈ پانی میں ڈوب گئے، شہری مشکلات کا شکار، راجن پور میں سیلابی رنوں سے درجنوں دیہات زیر آب، وزیر آباد، حافظ آباد میں بھی بادل برسے، علی پور چٹھا میں ژالہ باری، ہڈ مرالہ اور گردونواں میں بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، سپیل ویز تیسری بار بھی کھول دیے گئے۔ ملک بھر میں بارشوں کے باعث 26 جون سے 12 جولائی تک 104 افراد جاں بحق، این ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری، پنجاب میں 39، کے پی میں 31 اموات ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی بادل جم کر برسے، پشاور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، ژالہ باری، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، مالاکنڈ میں آندھی اور طوفان، دیواریں گر گئیں، ڈھن شاخیل میں دیوار گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق، طوفان کے باعث مختلف علاقوں میں سائن بورڈ اور درخت گر گئے، خیبر کی تحصیل جمروت میں 2 بچیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، دونوں کی عمر 8 سے 10 سال ہے، ایک کی لاش نکال لی گئی، کوہاٹ میں بارش کے دوران کمرے کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، لوئر دیل کے مختلف علاقوں میں شدید بارش اور طوفان کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی دباؤ نہیں، امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا ڈیلاس میں تقریب سے خطاب، کہا کہ اسرائیل سے متعلق ہماری پالیسی قائد اعظم کے نظریات کے مطابق ہے، پاک امریکہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں، کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے پاس بجلی وافر موجود ہے۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 76 فلسطینی شہید، امداد کے لیے جمع 38 افراد بھی صہیونی گولیوں کا نشانہ بن گئے، المواسی میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 5 افراد شہید اور 20 زخمی ہو گئے، پانی کی تقسیم کے مقام پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 10 فلسطینی جان سے گئے۔ لندن میں ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ پر چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، برطانوی میڈیا کے مطابق طیارہ نیدرلینڈز جا رہا تھا، ٹیک آف کے فوری بعد گر کر تباہ ہو گیا، ایئرپورٹ کی پروازیں معطل، جانی نقصان کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ امریکہ نے بنگلہ دیش سے ملبوسات کے آرڈرز روک دیے، امریکی صدر نے بنگلہ دیش پر 1 اگست سے 35% ٹیرف لگانے کا حکم دیا تھا۔ بنگلہ دیش امریکہ کو ملبوسات بھیجنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش برآمدات کا 80% گارمنٹس پر مشتمل ہے، ٹیرف سے آرڈر کم ہونے کا خدشہ۔ کم سن پاکستانی کوہ پیما سلینا خواجہ نے 6040 میٹر بلند چوٹی خسرگنگ سر کر لی، سلینا خواجہ نے اپنے والد یوسف خواجہ کے ہمراہ چوٹی سر کی ہے، باپ بیٹی بغیر کسی مدد اور پوٹر کے الپائن سٹائل میں چوٹی سر کرنے والے پہلے کوہ پیما بن گئے، سلینا خواجہ کی G1 اور G2 سر کرنے کی خواہش۔